اس لیے وہ عطا کرتا ہے کہ ان نئی باتوں کا خالق خدا ہے، جو خدا کے جتنا قریب خدا اسے اتنا دیتا ہے، جو خدا سے جتنا دور خدا اسے کم دیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں لاکھوں علماء ہر سال تیار ہوتے ہیں، پر طاہر القادری ایک ہوتا ہے، کیونکہ جو خدا کے جتنا قریب اسے خدا اتنا دیتا ہے، کیونکہ خالق وہ ہے اور مالک وہ ہے۔ حاضرین گرامی، یہی معاملہ سائنسدانوں کا ہے۔ جتنا بڑا عالم اور سائنسدان دیکھیں وہ اتنا زیادہ ہمبل ہوتا ہے، عجز اور انکساری والا ہوتا ہے، اور جو اندر سے جتنا خالی ہوتا ہے اتنا ایروگنٹ ہوتا ہے، اتنا مغرور ہوتا ہے، گردن اکڑی بھی ہوتی ہے، اور دل میں کچھ نہیں ہے، بلا وجہ کی ایک ایروگنس ہوتی ہے۔ کیوں ایروگنس ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کے خالی پن کو چھپانا چاہتا، اس لیے بہت اکڑ کے چلتا ہے دنیا، کہ اگر وہ اکڑ نرم پڑ جائے تو کہیں اس کے اندر کا خالی پن لوگ جان نہ لیں، اور جو اندر سے بھرا ہوتا ہے، جس کا برتن بھرا ہوتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، پھر کوئی اسے اسٹیج پر بٹھائے یا جوتوں کی میں بٹھا دے مجلس کے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ نرم رہے یا سخت رہے، جو اسے خدا نے دیا ہے وہ اس کو خطا ہے، وہ بے پرواہ گھومتا ہے۔ خالی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ارے حفاظت تو اس چیز کی ہونی چاہیے نا جو قیمتی ہو، خالی سیف پہ بار بار تالے مار کے کیا فائدہ؟ تو حاضرین گرامی، یہ اللہ رب العزت کی صفات اور ان کے مظہر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت قرآن مجید میں آتی ہے الحق، کہ اللہ رب العزت حاکم ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس صفت کا مظہر یہ جوڈیشری اور عدلیہ بن جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اب غور کرتے جائیں، جہاں ذہن جاتا ہے غور کر لیں، حلال اور صحیح رستے، کہ جو کام اور صفت اس دنیا میں نظر آتی ہے وہ یقیناً قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ضرور ہے۔ یہ اس کائنات کی تخلیق کا راز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب بنایا ہے اس کے لیے کوئی سانچہ درکار تھا۔ ہر شے وجود میں تو نہیں آتی نا، کسی بنیاد پر اس کو رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ اس نے اس دنیا کی ہر پیشے اور نظام کو اس کی بنیاد اپنی صفات بنائی ہے۔ ہمیں یہ راز سمجھ آ جائے تو پھر جو بھی پیشہ ہے اس کی رضا کی خاطر ایمانداری سے کریں گے تو وہ اس رستے پر مل جائے گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ کاروبار، اکنامکس، یہ ماڈرن چیزیں اس دنیا داری کی باتیں ہیں، اور صرف مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنا یا خطاب سن لینا عالم صاحب کا، یہ دینداری کی باتیں ہیں۔ یہ تو ہماری بنائی ہوئی ڈسکرپشن ہے۔ کبھی خدا سے بھی ہم نے پوچھا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر شے جو اس نے بنائی ہے وہ اسی کا رستہ ہے، صرف طریقہ جدا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کیا، مولا میں نے اس دنیا میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا، میں نے تجارت بھی کر کے دیکھ لی، میں نے جنگ بھی لڑ کے دیکھ لی، فوجی بن کے بھی دیکھ لیا، تاجر بن کے بھی دیکھ لیا، علمی مناظرے کر کے عالم بن کے بھی دیکھ لیا، صوفی بن کے بھی دیکھ لیا۔ غرض جو پیشے مجھے نظر آئے میں نے ہر پیشہ اس کو اپنا کر اس پر عمل کر کے دیکھ لیا، پر مولا تو مجھے کسی رستے پر نظر نہیں آیا۔ حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا ہر پیشے پر میں نے چل کے دیکھا پر تو مجھے کسی رستے پر نظر نہیں آیا، تو مولا کس رستے پر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، بایزید میں ہر رستے پر ہوں مگر تو اپنے دل کے رستے پر چلتا رہا۔ وہ کیا
کہ جس رستے سے بھی آ محبت کے ساتھ آ، جس رستے سے بھی آ اخلاص کے ساتھ آ، جس رستے سے بھی آ استقامت کے ساتھ آ، جس رستے سے بھی آ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آ، جس رستے سے بھی آ ایمانداری سے آ، جس رستے سے بھی آ محنت کے ساتھ آ. یعنی میری طرف آنا ہے تو پیشہ جو بھی ہو محنت کے رستے سے آ، محبت کے رستے سے آ، اخلاص کے رستے سے آ، استقامت کے رستے سے آ، تو میں مل جاؤں گا. یہ راز ہے دنیا کا. حاضرین گرامی، اب ہم آتے ہیں اس حصے کی طرف کہ آج مسلمانوں میں کیا کمی رہ گئی جو اس زوال کا شکار ہے. اور آج چاہے مسلم سوسائٹی ہو یا نان مسلم سوسائٹی ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس زوال کی حالت سے نکل جائیں اور اس نان مسلم سوسائٹیز میں بھی اور مسلم سوسائٹیز میں اپنا نام بہتر کر سکیں. حاضرین گرامی، چاہے کامیابی مسلم سوسائٹی میں چاہیے یا کامیابی نان مسلم سوسائٹی میں چاہیے، قانون ایک ہی ہے. وہ حضور شیخ الاسلام کا عطا کردہ قانون ہے، 3 لفظ ہے. اس کو اپنی زندگی کا تعویذ بنا لیں تو پھر چاہے مسلم سوسائٹی میں رہیں یا نان مسلم سوسائٹی میں رہیں، کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہے. وہ 3 الفاظ کیا ہے؟ لو، پیس اینڈ نالج. محبت، امن اور علم. ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو مسلمان ایک بار پھر اپنی اس ترقی کی بلندی پر چلے گئے. مسلمانوں کے زوال کے بھی یہی 3 اسباب بنے کہ ان میں کمی ان 3 چیزوں میں واقع ہوئی تو زوال آ گیا. اب پھر سے عروج درکار ہے تو انہی 3 چیزوں پر پھر سے کاربند ہو جائے. اس کو اب دیکھتے ہیں کہ لفظ میں کیا ہے. محبت ایک جذبہ ہے کسی بھی شے سے. اس کی ابتدا محبت کرنے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرنا سیکھے، سچی محبت کرنا سیکھے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت ہو. پورا مضمون ان 3 الفاظ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے اللہ رب العزت کی ذات سے محبت، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت. اس دنیا میں مسلمان زوال کا شکار اس لیے ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کنٹروورشل بنا دیا. اسی پر تو امت کے اتنے دھڑے بن گئے. جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کنٹروورشل نہ تھی اس وقت تک کوئی دھڑا امت میں نہ تھا. جب ہم نے اس کو مسئلہ اور موضوع بحث بنا دیا اس دن سے یہ امت پھوٹ کا شکار ہو گئی. تو اللہ کی محبت پھر سے زندہ کر لیں دلوں میں، سچی محبت. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پھر سے دلوں میں زندہ کر لیں. پھر اہل بیت پاک کی محبت، سچی محبت دلوں میں زندہ کر لیں. صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، سچی محبت پھر سے دلوں میں زندہ کر لیں. اولیاء اللہ صالحین کی محبت سچی پھر سے دلوں میں زندہ کر لیں. اس کے بعد محبت آپ کے گھر بار آل اولاد کے ساتھ سچی کریں. ان کو جب سچی محبت کریں گے تو ان کی تربیت پر دھیان دیں گے. جب جھوٹی محبت کریں گے تو ان کو صرف مال لا کر دے دیں گے، تربیت نہیں کریں گے. ان کے ساتھ سچی محبت کریں. اس کے بعد جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کے ساتھ محبت، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ محبت. چاہے ملک پاکستان ہو یا ملک جاپان ہو، آپ کے لیے وہی آپ کو رہائش دیتا ہے، اس سے سچی محبت کریں. اس کے بعد جس مذہب نے آپ کو آئیڈینٹی دی ہے اس مذہب اور دین کے ساتھ سچی محبت کریں. اس کے بعد جس دنیا میں آپ نے رہائش اختیار کی ہے اس دنیا کے ساتھ ایمانداری سے سچی محبت کریں. یہ محبت کا پیمانہ ہے. پھر جو کام اور جو پیشہ اپناتے ہیں اس پیشے کے ساتھ سچی محبت کریں، علم کے ساتھ سچی محبت کریں، عمل کے ساتھ سچی محبت کریں، عبادت کے ساتھ سچی محبت کریں. جو شے دنیا میں آپ کو صحیح معنوں میں نظر آئے اور زندگی کا حصہ بنے اس کو محبت سے کریں گے
तो उसका रंग ही कुछ दुनिया में और होता चला जाएगा। तो पहली बात,